شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مجرم کون. آپ سب پر سلامتی ہو. میں ہوں سید اذان شاہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ٹیم مجرم کون اپنے ہر پروگرام میں معاشرے کی ایک کہانی لاتی ہے. کہانی درندگی کی، شفاقت کی اور رشتوں کی پامالی کی. ٹیم مجرم کون پہنچی ہے آج ملتان تھانہ لوہاری گیٹ کی حدود میں. ایک لرزہ خیز واردات ہوئی جہاں 33 سالہ ایک نوجوان شخص کو قتل کر دیا گیا، ناحق قتل کر دیا گیا. اس کی وجوہات کیا ہیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے مجرم کون. جی تو ناظرین، اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں فرحان قتل کیس میں، ان کے چھوٹے بھائی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. تو معاملہ کیا تھا اصل جو دیکھنے میں آتا ہے وہ تو یہ نظر آتا ہے کہ عدم برداشت معاشرے میں اس حد تک بڑھتا جا رہا ہے کہ آپ کسی بھی بحث پر، کسی بھی اس پہ کسی کو بھی اشتعال آ جاتا ہے اور وہ کسی کی بھی جان لے سکتا ہے. تو آخر یہ سارا معاملہ کیا تھا تو انہیں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام مبین ہے. مبین بھائی، کیا ہوا تھا اس دن؟ کیا سارا واقعہ تھا؟ کس طرح بھائی جاتے ہیں آپ کے اور یہ سارا واقعہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کو اطلاع کیسے ملتی ہے؟ میں اس ٹائم دکان پہ کھڑا تھا، مجھے فون آیا کہ آپ کے بھائی رشید آباد وہ جو وادر کالونی ہے نا مدینہ مسجد کے سامنے گرے پڑے ہیں. اچھا. میں دکان بند کرتا ہوں، وہاں پہنچتا ہوں تو وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بھائی کی وہاں پہ نا وہ ایمبولینس کے اندر ڈیڈ باڈی پڑی ہے. اچھا، مطلب پہلے 112 آ چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور میرا بھائی مجھے بتاتا ہے کہ ہمارے بھائی کو کسی نے فائر کر کے نا قتل کر دیا. وہ یقین نہیں آ رہا تھا ایسا کہ کیوں کر دیا کسی نے. تو جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں لوگوں کچھ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، کیا معاملہ تھا؟ وہ یہی بتاتے ہیں کہ کوئی آئے تھے، 2 افراد آئے تھے موٹر سائیکل کے اوپر، انہوں نے فائر کر کے چلے گئے. حالانکہ بھائی کو گھر کتنے فائر لگے تھے بھائی کو؟ بھائی کو 2 فائر لگے تھے، دونوں کمر والی سائڈ پہ لگے تھے. اچھا، مطلب پیچھے سے فائر مارے ہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی بھائی کی دشمنی تھی؟ جو بھائی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں تو ایک دوستی بھی ہوتی ہے. تو کبھی کوئی بھائی پریشان ہوا ہو، کوئی آپ کو لگ رہا ہو کہ کوئی پیچھے کوئی واقعات چل رہے ہیں، معاملات ہیں کوئی بات بھی نہیں ہے. اب یہ دیکھو، بات میں بیٹھ کے بات کرتے تھے، گھر میں بیٹھ کے یا دکان پہ آ کے بات کرتے تھے، کوئی بات بھی نہیں تھی ایسی. اچانک وہ کیا تھے، گھر سو رہے تھے، فون آیا کہ یار آپ کام کے لیے، وہ جیسے وہ کمپیوٹر کا کام کرتے تھے، بیگ اٹھا کے ادھر گئے ہیں. ہاں، کسی کلائنٹ کی کال آئی کہ کوئی پرابلم ہے، کچھ بھی وہ ہے، اس کی سروس کرنی ہے، تو وہ اپنا بیگ لے کر وہاں جا رہے تھے. گیا وہاں پہ اسی نے 3 فائر مارے. پہلا مس ہوا ہے، 2 لگے ہیں. کس نے؟ وہ جو آئے تھے قتل کرنے. اچھا، جو فون کر کے بلاتا ہے وہی بندہ وہی آ کے ہی قتل کرتا ہے. وہی قتل کرتے جو لاسٹ کال آئی تھی، جو 16 کالے کر کے 1 گھنٹے کے اندر بلاتا ہے بھائی کو. ٹھیک ہے. ادھر بلا کے وہ قتل کرتا ہے. وہ آگے بیان یہ دیتا ہے کہ میرے ساتھ موٹر سائیکل ٹکرائی ہے، مجھے تیش ہی اور میں نے فائر مار دیا. اور یہی بات ہوئی. نہیں، پھر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو کچھ اور معاملہ ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، اگر اس کو عدم برداشت پہ لائیں تو وہ تو یہ تھا کہ اگر وہ روڈ پہ چل رہے تھے، کسی کے ساتھ ٹکر ہوئی اور وہاں کوئی بحث مباحثہ ہو گیا جس کی وجہ سے تکرار کی وجہ سے کوئی گالم گلوچ تک بات پہنچی اور دوسری پارٹی نے غصے میں آ کے فائر کر دیا. لیکن جہاں یہ بات آپ کر رہے ہیں کہ ایک آدمی مستقل 16 کالز وہ کر رہا ہے، اس کو بلا رہا ہے کہ میرے کمپیوٹر میں یہ پرابلم ہے یا مجھے یہ پرابلم ہے، آپ آئیں اور یہ سولو کریں. ٹھیک ہے. اب جب اس کال پر وہ آدمی جاتا ہے تو اس کا ہے کہ معاملہ تو کچھ اور ہے کہ جو کال کر کے بلایا جاتا ہے اور پھر وہی بندہ جس کی کال ہے، لاسٹ کالز اس کی ہیں، تو وہی جب فائر کرنے والا آدمی ہے تو اس کا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے وہ معاملہ کیا تھا؟ آپ اس آدمی کو پہلے سے جانتے تھے؟ میں نے نہیں دیکھا ہوا پہلے اسے. اچھا. وہ تو میں نے بعد میں جب پکڑا گیا تب دیکھا. جی تو ناظرین، اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ مرنے والے کے بھائی بھی ہیں اور اس کیس کے مدعی بھی ہیں. تو سارا واقعہ انہی سے جانتے ہیں اور جس طرح سے FIR کہتی ہے تو اس کیس کے عینی شاہد بھی وہی ہیں. تو کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے کہ اپنے ہی کسی کو اور اپنے سگے خون کے رشتے کو، جو کہ شاید بڑا بھائی ہے اور ہمارے معاشرے میں بڑے بھائی کو ایک باپ کا درجہ دیا جاتا ہے، جب اس کے سامنے ہی اس کو قتل کیا جا رہا ہو اور وہ کچھ نہ کر سکے تو وہ تکلیف کیا ہوتی ہے، یہ اسی سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ کامران. کامران بھائی، کیا معاملہ ہوا تھا اس دن سارا؟ ذرا تفصیل سے بتائیے گا تاکہ مجھے بھی اور میرے ناظرین کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو. اس دن بھائی دوپہر کا ٹائم تھا، تقریباً 2 بجے کا. تو گھر سے نکلے ہیں اور کام کے لیے جا رہے تھے، بلکہ دوست کے گھر جا رہے تھے. انہوں نے مجھے کہا یار تو بھی میرے ساتھ چل، تو اکٹھے چلتے ہیں. میں نے کہا اکٹھے ایک ہی بائک پہ چلیں یا الگ الگ چل لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے یار آگے کام جانا ہے
تو لہٰذا آپ اپنی بائک پہ چلو، میں اپنی بائک پہ چلوں. نہیں، جہاں تک مجھے معلوم ہوا، پتہ چلا کہ مطلب آپ کی بھائی کی کافی طبیعت خراب رہی تھی جی وہ اس لیے بھی تھا تو وہ شاید اس لیے آپ کو کہہ رہے تھے کہ مطلب ذرا تھوڑا ہاں سا جی مجھے بھائی ساتھ بھائی چل لے. میں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے. میں بھی تھا، ایک دوست اور بھی تھا، فراز بھائی تھے، وہ بھی ہم ساتھ ہی نکلے ہیں. مطلب وہ نکل گئے تو تھوڑی دیر بعد آپ بھی نکل گئے کہ آپ چلے ہم آتے ہیں. بھائی نے پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوایا ہے، اس کے بعد وہ چلے. ہم نے کہا آپ چلیں، ہم بھی پیٹرول ڈلوا کے آ رہے ہیں پیچھے آپ کے. تو ہم سامنے والی گلی میں گئی ہیں، واجد کالونی میں یہ واقعہ ہوا ہے، مدینہ مسجد کے پاس ہی. تو بھائی ایک گلی مڑے ہی ہیں کہ اچانک فائر کی آواز، مطلب آپ لوگوں نے فائر کی آواز سنی ہے. ایک فائر ہوا اور ساتھ ہی اتنا گیپ تھا کہ گلی ہم بھی ٹرن ہو گئے، یعنی کہ 20-25-30 فٹ کا گیپ لگا لیں، یہ 15-20 فٹ، یعنی کہ اندازہ نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. کہ دیکھتے کیا ہے کہ وہ لڑکے نے بائک لگائی ہے اور اس نے فائر مار دی ہیں 2 بھائی کو. تو ہم اتنے ہی گیپ پہ تھے، اس نے پھر ہماری طرف اشارہ کیا کہ رک جاؤ نہیں تو تمہیں بھی فائر مار دوں گا، اور ساتھ ہی وہ نکل گیا. تو جب آپ بھاگتے ہیں اپنے بھائی کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو بھائی کی تقریباً 5 سے 10 منٹ ایمبولینس سے آنے سے پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی. مطلب کچھ بول پائے، نہیں کچھ کہہ پائے؟ کمزوری کی حالت اتنی تھی، پہلے وہ بیمار مطلب تھے. لاغر وہ تو پہلے سے ہی تھے وہ ہاں بیچارے کہ جس طریقے سے جب ہم نے اس کیس کے بارے میں معلومات شروع کی تو پتہ چلا 1 مہینے سے وہ کافی بیمار تھے. مطلب وہ ڈینگی کا 2 دفعہ شکار ہو چکے تھے، اس کے بعد ان کو ملیریا بھی ہوا تھا، تو جسم بہت لاغر ہوا تھا، بہت کمزور تھے اور وہ. فائر لگا اور بھائی ویسے ہی نیچے گر گئے ہیں. تو مطلب جب آپ وہاں پہنچتے ہیں، جب ان کو اٹھاتے ہیں تو وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھے کہ وہ آپ سے بات چیت کر سکتے. جب 112 آتی ہے تو آگے کیا کہتی ہے کہ ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ سمجھ لیں کہ 5 7 8 منٹ پولیس کے 112 آنے کے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، مطلب جیسے ہی اتھارٹیز آتی ہیں وہ دیکھتی ہیں، چیک کرتی ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں. سمجھ رہے تھے کہ شاید بے ہوش ہو گئے ہیں، یا جیسے اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ ہو سکتا ہے واپس ہے. انہوں نے واپس آ کے آکسیجن بھی لگائی، ان کو چیک بھی کیا ان کو کہ ہاں بھائی یہ مطلب پمپ کیا ہوگا، کوشش کی ہوگا کہ کہیں کوئی سانس باقی ہے تو اس کو بحال کیا جا سکے. بالکل بھی نہیں تھا، ختم ہو گیا تھا بھائی. اچھا، اب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جو بھی معاملات، مطلب آپ کے بڑے بھائی تھے، جی ٹھیک ہے، بڑے بھائی تھے تو اٹیچ بھی ہوں گے آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ ڈسکشنز بھی ہوتی ہوں گی، گپ شپ بھی ہوتی ہوگی. تو کوئی ایسی بات جو کہ مطلب پچھلے دنوں میں ان کی ڈیتھ سے پہلے آپ کو محسوس ہوئی ہو کہ ہمارا بھائی کہیں سے پریشان ہے، کچھ ایسا کوئی واقعہ؟ نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. بھائی کا اپنا کاروبار تھا، کمپیوٹر کا، ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کا کاروبار تھا. وہ کسی کے ساتھ لڑنے جھگڑنے والا بندہ بھی نہیں تھا. ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ یار کسی کے ساتھ اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ ڈکیتی کی نیت سے بھی آئے ہوتے نا تو کوئی چیز مانگتے بھائی دے دیتا. جی تو ناظرین، اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے فرحان قتل کیس میں، مطلب جہاں میں آپ کو بتا چکا کہ وہ 2 بچوں کا باپ ہے، تو اس کی جو بیوی ہے، اس کی جو زوجہ ہے، وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے. تو اس سے جانتا ہوں کہ آخر فرحان کون تھا، وہ کیسا تھا، اس کے معاملات کیسے تھے سب کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام اقرا ہے. اقرا بی بی، کیا کہیں گے، کتنے عرصے پہلے آپ کی شادی ہوئی تھی؟ میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں. 10 سال ہو گئے ہیں. 10 سال میں آپ کے 2 بچے ہیں ماشاء اللہ؟ 3 بچے ہیں. آپ کے 3 بچے ہیں؟ ہاں جی، 2 بیٹے 1 بیٹی. اچھا، 1 بیٹی. فرحان، مطلب 10 سال پہلے آپ کی زندگی میں ایک شخص آتا ہے، کیا کہ 10 سال آپ نے اس کے ساتھ گزارے؟ 10 سال ایک دہائی پوری ہوتی ہے. کیسا شخص تھا وہ؟ 10 سال بہت اچھے گزرے ہیں ہماری کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ فیملی میں کچھ ہو، ایسا مسئلہ ہو. ہم دونوں کی آپس میں بہت اچھی بنی ہوئی تھی، کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، بہت اچھی ہم دونوں کی آپس میں چل رہی تھی. اپنے بچوں کے ساتھ کیسا تھا؟ اپنے والدین کے ساتھ کیسا تھا؟ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا تھا وہ شخص؟ ان کا سب کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ تھا. بچوں کے ساتھ بہت پیار کے ساتھ، ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کی ہر بات پوری کرنا. بچوں کے ساتھ بہت پیار سے رہتے تھے. بعض اوقات مجھے ڈانٹ دیتے تھے کہ بچوں کو کچھ بھی نہیں کہنا. اور بھائیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہ رہے تھے، گھر میں باہر سب کے ساتھ ان کا بہت اچھا رہن سہن تھا. کیا لگتا ہے آپ کو، کیا معاملہ ہوا کہ جس معاملے پہ اتنی بڑی قیامت آپ کے اوپر گزر گئی؟
یہ تو اب ہمیں نہیں پتہ، وہ تو یہاں سے نکلے ہیں، کام کا ہی کہہ کے نکلے ہیں کہ اچھا اقرا بیوی، میں آپ سے پوچھوں گا کہ مطلب جو میاں بیوی ہوتے ہیں وہ سب سے قریب رشتہ ہوتا ہے اس دنیا میں، مطلب ایک دوسرے کا لباس کہا جاتا ہے، تو ایک دوسرے کے جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں وہ بھی نوٹ کیے جاتے ہیں. کبھی آپ کو لگا مطلب اس قتل سے پہلے کہ کچھ دن پہلے کوئی پریشانی وہ اس طرح سے، کیونکہ بیمار تو تھے وہ؟ جی جی، کہ جس طریقے سے ہم نے سب لوگوں سے پوچھا انہوں نے کہا کافی بیمار رہے 1 مہینہ. 1 مہینے سے کافی بیمار تھے، کہیں آنا جانا بھی زیادہ نہیں تھا، بالکل گھر پر ہی تھے. کہیں دوستوں کے ساتھ جب بہت زیادہ ٹائم گزر جاتا تو دوست وغیرہ آتے تھے، وہ لے جاتے تھے، وہی چھوڑ جاتے تھے. جی تو ناظرین، اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں فرحان قتل کیس میں اگر بات کی جائے تو اس کی سگی ماں میرے اس وقت ساتھ موجود ہیں. تو سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے اس شخصیت سے بات کرنا جو کہ مقتول کی سب سے قریب ہو، اور سب سے بڑا جو صدمہ ہے شاید وہ اسی کا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماں جی، سب سے پہلے تو ہماری تعزیت قبول کریں، اللہ آپ کو صبر دے. کیا کہیں گی، کیسا تھا آپ کا بیٹا؟ سب کچھ تھا میرے لیے، وہ سب کچھ تھا میرے لیے، سب کچھ تھا. اللہ آپ کو صبر دے. 33 اس کے سال آپ نے اس کے والد کے بعد وہ سب کچھ تھا میرے لیے. اس نے مجھے بہت سنبھالا ہوا تھا، کبھی گرنے نہیں دی اس نے مجھے. اللہ آپ کو بھی ہمت دے، آپ کے دوسرے بیٹوں کو بھی ہمت دے. جتنے میرے آنکھوں میں آنسو ہیں کبھی اس نے نہیں دیے مجھے جتنے دے گیا. آپ کے بیٹے کو ناحق قتل کیا گیا. جہاں تک ہم نے لوگوں سے بات کی، اس کے محلے داروں سے بات کی، اس کے بھائیوں سے بات کی، تو سب نے کہا کہ وہ ایک شفیق انسان تھا، ایک پیار کرنے والا انسان تھا، ایک محبتیں بانٹنے والا انسان تھا. سب کے ساتھ گھر سے گلیاں تک باہر تک کی اس کی اتنی تھی کہ اتنے چاہنے والے تھے. سب رو رہے ہیں، اتنے چاہنے والے تھے اس کے. میں کیا چاہنے والی ہوں، جتنے اس کے چاہنے والے تھے. کوئی ایک مجھے ایسی تو آپ بات، پتہ چلا ہے نا، اس کے مرنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ اتنے چاہنے والے ہیں. کوئی ایک خوبی جو آپ کو کبھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں میں بھول سکوں گی؟ بیٹے تو آپ کے دوسرے بھی ہیں. دوسرے بھی اس کی یہ ہے کسی زیادہ بدتمیزی اس نے میں نے کبھی نہیں کی. جو کیا اچھا کیا اس نے، جو کیا اچھا کیا. کبھی بھی بچپن کو لاش تک کبھی بھی نہیں. آپ کے بیٹے کو ناحق قتل کیا گیا. آپ کے مطلب اس بچے کے چھوٹے مطلب 3 بچے. خود کو نہیں پتا تھا میں کہاں جا رہا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا. اس کو تو خود کو نہیں پتا. اس کا کوئی دشمن ہوتا تو اس کو پتا ہوتا نا کہ بھی میرا دشمن میرے پیچھے لگے ہوئے. اس کو تو نہیں پتا تھا. وہ تو بیماری کی حالت میں اٹھ کے اسی دن گیا تھا باہر. نہیں ماں جی، اس دن جس دن وہ گیا تھا، وہ آخری دن آپ نے اسے دیکھا تھا، ملاقات ہوئی تھی؟ سنے نہایا دھویا کہتا ہے میری یہ جنہیں میں نے دودھ دیا اس میں وہ زیتون ڈالا. میں نے کہا بھائی سردی نہ لگ جائے باہر جائے. وہ پی پو کے گیا ہے. بچہ رو رہا تھا. میں نے کہا اسے جب پا کے جا، وہ پیچھے روتا رہے گا. بچوں کے ساتھ اتنا کلوز تھا. بچوں کو جیسے سنبھال رہے ہیں ہمیں پتہ ہے. کبھی بھی جھنکی نہیں دی انہیں بچوں کو، کبھی بھی جھنکی نہیں دی اس نے کسی کو بھی نہیں. مطلب پتہ نہیں ہے کہ ہوائی رو ایک اچھے آدمی کی سب سے بڑی مثال یہ ہوتی ہے کہ مطلب اس کی بیوی اس کی تعریف کر رہی ہے، اس کے دکھ میں آج مبتلا ہے، اس کے بھائی اس کے لیے رو رہے ہیں، اس کی ماں تو سب کی ہی ماں ہوتی ہے. اسی دن بھائی کو اتنا بخار تھا میرے بیٹے کو، خود بھی بیماری میں حالت میں تھا، لیکن اس کو سب کچھ اس نے کیا ہے. اس نے کہا درد تھا، بس درد تھا بہت زیادہ سا. کیا اپیل کریں گی؟ مریم نواز شریف اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، وہ بھی ایک خاتون ہیں، وہ بھی ایک ماں ہیں. وہ تو کہتی تھی، وہ تو کہتے ہیں نا قتل کے بدل قتل ہے نا. وہ کچھ نے، میں نے تو ایسے سنا ہے نا جی. وہ کہتے ہیں جس نے گولی کے بدلے گولی ہے یا جس نے مارا ہے. میں تو یہی چاہتی ہوں، مجھے انصاف یہی چاہیے. جس نے مارا ہے اس کو مار دیا جائے، بس میرا یہی انصاف ہے. جس نے مارا ہے اس کو مار دیا جائے. اس کو پتہ چلے میں نے کسی کی گود کسی کو چھوٹے بچوں کے سر سے وہ تو اکیلا ہے نا ہمارے ساتھ. یہاں تو اس کے ساتھ جینے والے بہت تھے. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں ایک مظلوم ماں جس کا سہارا چھن گیا ہو، ایک
माँ, एक कत्ल तो किसी का भी हो, नाहक कत्ल, वो कत्ल है, वो जुल्म है, लेकिन एक ऐसे शख्स का कत्ल कि जिसके लिए पूरा इलाका गवाही दे, जिसके लिए उसके बहन भाई रोएं तड़पें, जिसके लिए उसकी बीवी मतलब सरापा एहतजाज हो, जो कि मातम करे कि ये कैसे कर दिया। आज वो माशरे से सवाल करते हैं और वो डिमांड और अपील फरियाद सिर्फ एक ही करते हैं कि खून के बदले खून, एक इंसाफ है, एक कानून है, तो वो फौरी तौर पर दिया जाए। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्स मेरे साथ मौजूद है वो फरहान का दोस्त भी है, कज़न भी है, भाई भी है। तो जो दोस्त होते हैं वो एक दूसरे के बारे में जानते हैं, राज़ो न्याज से वाकिफ़ होते हैं, तो उससे पूछते हैं कि आखिर फरहान कैसा था, क्या मामला थे, और ये जुल्म इस ख़ानदान पे हुआ तो वो कैसे हो गया, ये क़यामत कैसे गुजर गई इन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। उस्मान, क्या कहोगे, कैसा शख्स था फरहान? अगर हम बात करें कि एज अ इंसान की, अभी हम नहीं बात करते कि वो आपका भाई कैसा था, एक कैसा इंसान था? वेल इंसान था, समझो हर हिसाब से परफेक्ट था। हमारे साथ उसका घूमना फिरना अच्छा समझो सिस्टम था, सारा हर हिसाब से वो ओके था। एक बेहतरीन इंसान था। बेहतरीन इंसान था, घर के मामले में, बाहर के मामले में, हर हिसाब से वो ओके था। अब मैं बात करता हूँ कि वो एक दोस्त कैसा था, एक भाई कैसा था? मैंने आपको सारा कुछ बता दी कि हर हिसाब से वो परफेक्ट था। मतलब वो एक बेहतरीन शख्स बेहतरीन था, शख्स मतलब था। एक परफेक्ट इंसान था कि बिल्कुल। जैसे लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह एक ऐसा दोस्त दे, तो वो ऐसा वैसा दोस्त, दोस्त था, ऐसे। ऐसा भाई दे, वो वैसा भाई वैसा था। भाई था सही। उस्मान, क्या कहोगे, क्या मामलात हुए कि एक ऐसा आदमी जिसकी दुनिया तारीफ़ें करते थक नहीं रही, जिसके मतलब अहले इलाका कह रहे हैं कि वो एक बेहतरीन शख्स था, नाहक कत्ल किया गया, तो ऐसा क्या वाक़या हुआ कि जिसकी वजह से उसको मतलब नाहक कत्ल कर दिया गया? क्या लगता है आपको? ये तो पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है, जैसे जो मामलात होंगे फिर बताएंगे हम कि बहरहाल नाहक था, नाजायज़ कत्ल होगा। क्या अपील करोगे रियासत से, वज़ीर आला से, आईजी पंजाब से, क्या अपील करोगे उस दोस्त के लिए, उस भाई के इंसाफ लिए? की अपील करेंगे कि अभी बात वही है कि हमारा आदमी तो वापस नहीं जा सकता, तो जिस शख्स ने यह किया उसको अंजाम तक पहुंचाना हमारा मौक़िफ़ है। जी तो नाज़रीन, देख सकते हैं आप कि वो भाई, वो दोस्त, वो एक मतलब एक इंसान के तहत एक बेहतरीन शख्स था। आज उसके लिए और तो कुछ नहीं मांगा जा सकता, उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ मांगा जा सकता है, और ये मुतासिरा ख़ानदान यही अपील कर रहा है रियासत से, क्योंकि रियासत की ज़िम्मेदारी है कि बर वक्त इंसाफ पहुँचाए। देखते रहिए मुजरिम कौन। फायर मतलब ये जो आपको कि- लगता है कहीं ना कहीं कि ये कुछ हाँ, प्लानिंग से ये मर्डर किया गया आपके मर्डर है भाई ये। को? मतलब ये वो जिस तरह से कहा जा रहा है कि कोई आदम बर्दाश्त मोटरसाइकिल टकराई और नहीं, टकराने नहीं, के नहीं, बाद नहीं, वो नहीं, कोई ऐसा कोई कलामी मसला हुई, नहीं। गालम गलोच, जिसकी वजह पे क्योंकि गोली। बात ये है- मतलब बात समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि जब रोड पे हम भी चलते हैं तो काफ़ी हाँ कुछ जी। हो जाता है, तो बस वो बहुत रफा कुछ दफा हो जाता है। अगर मिसाल की बात है, इतना कुछ होता है तो बंदा बाइक को नुकसान पहुंचा देता है। एग्जाम्पल हाँ, दे रहा हूँ, ऐसा ही है। अगर डकैती की नीयत से आया होता तो तो कोई मोबाइल ले शोबाइल छीनता, जाता, कुछ करता। बैग था उनके पास, जो जिस चलो भाई बंदा शक की बिना पे कहता है इस पे पैसे थे तो मैंने इस वजह से भी मारने की कोशिश की है, तो वो बैग भी ले जाता। ऐसा तो जो भी भाई के पास सामान था लिया कुछ नहीं, वो आया है, उसने एक प्लान के प्लानिंग तहत से वो हाँ, मर्डर के लिए ही आया था और उसने हाँ कत्ल जी। किया और वो मौके से फरार हो गया। मौके से फरार क्योंकि हो गया। अगर हम इसे स्नैचिंग कहते हैं, हम इसे कहते हैं कि कोई वारदात है, कोई डकैती है, तो कुछ तो मिस होता, कोई बाइक हाँ मिस जी। होती, कोई पर्स मिस होता, हाँ कोई जी, सामान हाँ जी। मिस होता, कुछ लेकिन भी- सब कुछ वैसे ही वैसे एज इट ही इज है। मौजूद था। As- पीछे से मतलब आप भी आ रहे थे, आपने भी देखा। हाँ तो हाँ वो जी, ना कोई खींचा तानी की, उसने बाइक पीछे लगाई है और कमर पे ही 2 फायर मारे हैं। एक फायर भी नहीं मारा, समझ लो एक के ऊपर दूसरा फायर मतलब चलाया। मारने वाला चाहता था कि कोई कमी ना रह जाए, हाँ कि किसी जी, तरीके से ये ये- बच ना जाए, ये- हाँ, कि बिल्कुल इसको ऐसे। मतलब कत्ल ही करना है। कत्ल जान से मारने के इरादे से ही आया था वो। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि वो जो बंदा है, वो शख्स है जो इसने कत्ल किया, उसको पहले कभी आपने देखा था? नहीं, कभी नहीं देखा था। कभी कोई ऐसे मामलात हुए हों कि जिसकी वजह से कहीं मतलब है तो ये करीबी इलाके का वो जी, बंदा जी। भी जी, जी, जो जी। पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया नहीं, है? हमने नहीं देखा। अब पुलिस की कार्रवाई आगे चलेगी तो पुलिस हमें कुछ बताएगी कि भाई उसमें क्या मामलात, किस बिना पे ये हुआ है। ये पुलिस अपनी मतलब जब तो वो तफ्तीश मुकम्मल हाँ, करेगी तो हाँ उसमें जी, सारी चीज़ें उसमें सामने सारी आएंगी। चीज़ें सामने अच्छा, आएंगी। मैं 1 मिनट के लिए फरहान के बारे में पूछूंगा कि फरहान बेसिकली कैसा शख्स था? एक ऐसा भाई, मतलब एक मियाँ के तौर पे, एक अपने बाप के तौर पे, क्योंकि वो 2 बच्चों का बाप भी है, तो वो एक कैसा इंसान था? वो सखी इंसान था, ऐसे लगा लें।
وہ بچوں کے اوپر بھی کھلا خرچ کرتا تھا، والدہ کے اوپر بھی کھلا خرچ کرتا تھا، بھائیوں کو بھی ضرورت کسی چیز کی پڑ گئی ہے تو اس نے ساتھ چلنا، کوآپریٹ کرنا، یہ نہ کہنا کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں، ایسا وہ بندہ نہیں تھا، وہ ہر کسی کے ساتھ چلتا تھا. صحیح. آپ اگر اگزامپل لے لینا تو 20 لوگوں سے بھی آپ پوچھ لیں، کسی 20 لوگ اکٹھا کر کے محلے کے یا کسی اور سے، تو وہ یہی کہیں گے کہ یار اسے ہم نے کبھی گالی دیتے بھی نہیں دیکھا. جب وہ پکڑا جاتا ہے، جب وہ آدمی پکڑا گیا تو آپ نے جب اس کو دیکھا تو تب کچھ یادداشت میں کوئی چیزیں آئی ہوں گے، مطلب اس سے بھائی پہلے ملا کرتے تھے یا کوئی ایسے معاملہ کوئی تھا؟ ایسے میں نے دیکھا پہلی بار ہے اسے. اچھا. ٹھیک ہے نا، یقین نہیں آ رہا تھا یار یہ ایسے کیوں مار دیا خواہ بنا کوئی وجہ کے، بلا کے مار رہا ہے، کوئی دشمنی ہوتی ہے پتہ چلتا ہے نا کہ ہمیں بتاتے ہیں. تو وہ شخص مطلب کیا کہتا ہے کہ میں نے کیوں مار دیا؟ وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی میں موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، میرے ساتھ ہینڈا ٹکرایا ہے، مجھے برداشت نہیں ہوا اور میں نے اس پہ فائر چلا دیا. نہیں وہ تو چلیں 1 منٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ ایسا، لیکن یہ تو روڈ پر ہوتا نا، وہ آدمی خود کالز کر رہا ہے مستقل، ٹھیک ہے، وہ بلا رہا ہے اور اس کے بعد یہ سارا وہ سین سنا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے. ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ دیکھو ایک پری پلان ہوا ہے کہ یار اب وہ ایک بندہ سو رہا ہے، پہلے وہ 1 مہینہ بخار میں بڑی مشکل سے وہ ہو رہے تھے طبیعت، جب ان کو گولیاں لگی ہیں تو ان میں سے خون نہیں نکلا جسم میں سے، دیکھ رہے ہو، وہ آرام سے سو رہے تھے، ان کو فون کر کے بلاتا ہے کہ یار ادھر آ جاؤ کام کے لیے، وہ گھر پہ یہی بتا کے جاتے ہیں میں کام پہ جا رہا ہوں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فائر مار دیتا ہے. وہ یہ ایک پلان کے ساتھ ہوا ہے. ہمیں انصاف چاہیے، ہم چاہتے ہیں جو قتل کا بدلہ قتل ہی ہے، مطلب اس کو ختم کرنا ہم نے. اچھا مجھے ایک، جب بھائی ہوتے ہیں لازمی سی بات ہے آپ بھی کہیں نہ کوئی کام کرتے ہوں گے، کوئی دکان ہے آپ کی، آپ کے دوسرے بھائی بھی کہیں نہ کہیں مصروفیت ہوتی ہوگی، لیکن جب شام کو واپس آتے ہیں تو کچھ 5 منٹ 10 منٹ بھائی آپس میں بیٹھتے ہوں گے، کوئی ایک دوسرے سے گفت و شنید ہوتی ہوگی، اپنے اپنے معاملات ڈسکس کیے جاتے ہوں گے، تو کہیں لگا کہ فرحان کہیں پریشان ہے، کوئی معاملہ ایسا چل رہا ہے، یا اس نے کچھ ڈسکس کیا ہو کہ یار یہ مطلب میرے ساتھ کچھ چل رہا ہے؟ صبح کو میرے بھی دکان پہ آئے تھے، اسی دن صبح کو میرے بھائی کے بخار تھا، یہ اس دن اس کو بخار تھا، وہ میری دکان پہ آیا 12 بجے، میرے سے موٹر سائیکل کی چابی لی ہے، موٹر سائیکل چلانے کی ہمت نہیں تھی اس ٹائم، دوست کو فون کیا، وہ لے کے گھر پہنچا کے مجھے 1:30 بجے موٹر سائیکل واپس ملتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مجھے فون آتا ہے 2:45 بجے کہ آپ کا بھائی وہاں گر گیا ہے. میں نے کہا صبح کو شاید موٹر سائیکل نہیں چلائی جا رہی تھی، مطلب وہ بیمار تھے، کمزور تھے، تو شاید اس لیے گر گیا ہوں. میں وہاں پہنچا ہوں تو وہاں جو سین دیکھا وہ تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یار یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. کیا کہو گے، مطلب ریاست سے کیا اپیل کرنا چاہو گے؟ ہم اپیل یہی کرنا چاہتے ہیں کہ جس نے جو جرم مان رہا ہے اس کو پھانسی دی جائے، ہمیں اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بھائی جو کہ مظلوم بھی ہے، اور اس وقت اس کا جو سب سے بڑا دکھ ہے کہ مرنے والے کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ شاید وہ بھولنا بھی چاہے تو وہ اس کو بھولنے نہیں دیں گے. آج ان کی کفالت کون کرے گا؟ تو یہ سارے معاملات ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور وہ بھی ریاست سے صرف اور صرف ایک ہی اپیل کرتے ہیں کہ انہیں فوری طور پر انصاف چاہیے. جی تو ناظرین ڈی ایس پی ارشاد صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے جانتے ہیں آخر یہ سارا واقعہ کیا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا. ایک مطلب معصوم شہری، ایک اچھا خاصا مطلب وہ شخص جو کہ اپنی فیملی کو پال رہا تھا، جو اپنی فیملی کو چلا رہا تھا، اس کا ناحق قتل کیسے کر دیا گیا، پولیس کو کیسے اطلاع ملتی ہے. اور سب سے پہلے جب یہ قتل ہوتا ہے تو یہ ایک بلائنڈ مرڈر ہوتا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا، پولیس نے کس طریقے سے اس کو انویسٹیگیٹ کیا، تو ساری تفصیلات ڈی ایس پی صاحب سے جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. لوہاری گیٹ تھانہ کے علاقے میں یہ فرحان نامی شخص ہے، یہ شادی شدہ تھا، اس کے بچے بھی ہیں 3. تو اسی دوران نا جو اس کی بیوی ہے، یہ بڑا محنتی لڑکا تھا، کمپیوٹر کا کام کرتا تھا، ریفلنگ وغیرہ جیسے ہوتی ہے وہ جا کے نہیں ملٹیپل کام کرتا تھا وہ بچہ، کہ مطلب کہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا تاکہ اپنی فیملی کو اچھے طریقے سے. بڑا ہارڈ ورکر تھا، بڑی محنت سے اپنا ٹائم گزارتا تھا، بچوں کا پیٹ پالتا تھا. تو اسی دوران نا اس کی جو بیوی ہے اس کا ٹیلی فون سے کسی سے رابطہ ہوتا ہے دانش نامی لڑکے کے ساتھ. اس دانش پھر اس کو بار بار فون کرتا ہے، تو ان کے درمیان نا ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے مقتول کی بیوی اور دانش کے درمیان. دانش اس کو پھر مجبور کر کے لے کے بھی جاتا ہے باہر، گھومتے پھرتے بھی ہیں، ایون آئس کریم کھلانے تک وہ لے کے جاتا ہے. صحیح. اسی دوران دانش کی نا انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ اب میں اس خاتون سے شادی کروں. اچھا، وہ تو 3 بچوں کی ماں تھی. 3 بچوں کی ماں تھی، اس کے باوجود دانش کے ذہن میں آتا ہے کہ میں کیوں نہ اس سے شادی کروں.
اب شادی کرنے کے لیے اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کا میاں ہے، ظاہر ہے اس میاں کی موجودگی میں کیسے شادی کرے گا، نہیں ہو سکتی. اس کے بعد پھر یہ سوچتا ہے، پلان کرتا ہے، پسٹل کا ارینج کرتا ہے، اور پھر جا کے اس فرحان کو لوہاری گیٹ میں وہ جا رہا ہوتا ہے کسی کام پہ، وہاں اس کو موٹر بائک پہ پیچھے سے فائر مارتا ہے، دو اس کو فائر لگتے ہیں موقع پہ اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اچھا سر، کیا کہیں گے مطلب جس طریقے سے پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے تو جب ہماری ٹیم نکلتی ہے تو اس کے بارے میں پتہ کیا جاتا ہے کہ آخر کیس کیا تھا، کیا مطلب جو ہمارے نالج میں آیا وہ یہ آیا کہ مطلب وہ شخص، دانش نامی شخص، اس نے کالز کر کے اسے بلایا. اب وہ کیا کہہ کے بلایا تھا یہ تو مرنے والا ہی جانتا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ دانش نے ایک ٹارگٹ ڈیسائیڈ کیا، اپنا ایک مشن بنایا کہ میں نے اس کو ختم کرنا ہے، پسٹل ارینج کیا. اس کے بعد وہ اس کو بہانے سے کال کر کے اس کے ساتھ مختلف قسم کی باتیں کرتا، اس کو بلاتا. اس وقت دانش نے اس کو ٹریس کیا کہ اس نے بتایا میں نے فلاں جگہ جانا ہے، پھر دانش نے اس کو فالو کیا. اب جب مرڈر ہو جاتا ہے تو ادھر وحدت کالونی میں ایک مسجد ہے، اس کے سامنے سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، تو وہاں جا کے یہ بائک اس کو انٹرسیپٹ کر کے اس کو شوٹ کرتا ہے. تو موقع پر ہم رکے، میں بھی گیا موقع پہ، ہم گئے، جو عینی شاہد تھے وہاں وہ بتا رہے جی بائک پہ بندہ آیا، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے. صحیح. اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس قتل کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. فیملی وہاں آ گئی، ان کے لوگ آ گئے، سارے بھائی آ گئے، تو ہم نے پتہ کیا، کسی کو نہیں پتا تھا کون. پھر نامعلوم ایف آئی آر درج ہوتی ہے. ہماری آئی ٹی کی ٹیم نے پھر ایفرٹ کی، اس کے اوپر کام کیا، اس موبائل فون کے اوپر کام کیا، تب جا کے ہم نے اس کو ٹریس کیا. اور ہماری ٹیم نے انکلوڈنگ ایس ایچ او بہت اچھی پرفارمنس ہے ان کی، منڈی بہاؤدین سے جا کے اس کو اریسٹ. جی تو ناظرین، اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ مرنے والے کی ساس بھی ہیں، اور جو وہ چھوڑ کے گیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی نانی ہے اور اس کی بیوی کی ماں ہے. تو ساس بھی ایک ماں ہوتی ہے، تو اس سے جانتا ہوں اس کی کیا تکلیف ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہیں گی ماں جی؟ فرحان 10 سال پہلے آپ نے مطلب داماد تھا آپ کا، ٹھیک ہے، بہت اچھا بچہ تھا، بہت اچھا تھا. آج تک کبھی اس میں خامی نہیں دیکھی. 10 سال میں نے نہ میں جیتی ہوں نہ میں مرتی ہوں. میرا اللہ میرا گواہ ہے. بہت دکھ ہے. ایک ہی بیٹی ہے، ایک ہی داماد تھا. آپ کی ایک ہی بیٹی تھی؟ ایک بیٹی ہے. خوش تھی؟ بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب میں اپنے اللہ کو حاضر کہہ کے میری بیٹی بہت خوش تھی. میں اپنے رب سے اتنی خوش تھی، اتنی خوش تھی. میرے رب نے پتہ نہیں امتحان ہوگا بس. کہتے ہیں کبھی کبھی خوشیوں کو نظر لگ جاتی ہے. لگ جاتی. بہت اچھا تھا، اتنا اچھا تھا بہت. میں کہتی ہوں بس آپ کسی سے بھی، میں اپنے بیٹوں کا بھی پوچھیں گے نا، میں نہیں ایسے کہوں گی جیسے میرا داماد تھا. ایک دن کبھی بھی اس نے ہمارے ساتھ کبھی کوئی ایسا رویہ نہیں رکھا تھا. ایک منٹ سے پہلے بلاتی تھی آ جاتا تھا. بہت کہیں سے بھی مطلب وہ داماد کی طرح نہیں تھا، مطلب ایک بیٹوں کی طرح بیٹا تھا. اس نے بھی تھا. آپ کو ہمیشہ ماں سمجھا، آپ نے بھی ہمیشہ اسے بیٹا ہی اس سمجھا. نے کبھی بھی نہیں مجھے وہ داماد والی تو بات تھی بھی نہیں. میں کہتی تھی میرا فرحان بیٹا. فرحان جب فون کرتی تھی جی میں کہتی تھی فرحان بیٹا آپ کہاں ہو؟ کہتا میں یہاں ہوں. آپ نے میری اقرا سے بات کرنی ہے آپ نے. میں کہتی تھی نہیں آپ سے بھی کرنی ہے بیٹا. آپ کہاں ہو؟ کہتا میں اچھا آ رہا ہوں. کبھی کام ہوتا تھا بلا لیتی تھی. ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. کوئی بہت ایسی بات جو آپ کو بہت یاد آتی ہے اس کی؟ اس فرحان کی ہر بات مجھے یاد آتی ہے. اس کا مسکرانا یاد آتا ہے ہر بات پہ. کوئی غصے کی بات ہوتی تھی کبھی بھی نہیں کرتا تھا. میری بیٹی اور دونوں آپس میں میاں بیوی بیٹھے ہوتے تھے کمرے میں کھانا کھا رہے تھے. کبھی میاں بیوی کی آپس میں چپ کر کے ہو بھی جاتی تھی نا، منہ ایک طرف کر لیتا تھا. مجھے کبھی محسوس نہیں ہونے دیتا تھا. مطلب کہ دل آزاری نہ ہو میری ماں کی، دل آزاری میری نہ. اس ساس کو کی. پتہ تھا کیسی ہیں یہ ماں، میری ساس کیسی ہیں، اور ایک ہی بیٹی ہے. مجھے اس نے ایسے رکھا ہوا تھا بیٹی کو، میں آپ کو کیا بتاؤں. بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا. ہمارے میں خامیاں ہوں گی، اس میں کوئی خامی بھی نہیں تھی میرے بیٹے کے اندر. کیا اپیل کریں گی مریم نواز شریف سے؟ وہ بھی ایک میں ان خاتون سے ہیں، اپیل ماں کرتی ہیں. ہوں جو قاتل ہیں نا ان کو سزائے جلد از جلد دیں. بس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کب تک جوان ہوں گے؟ ابھی دینے والا اللہ ہے، مگر پھر بھی
उनका कोई ना कोई, उनका बाप इतना बीमार है, जब से उसकी डेथ हुई है इतनी बीमार है ना, आप यकीन माने बिला नागा उनको अस्पताल लेके जाते हैं, उन्होंने दिल को बहुत ज्यादा लगा लिया, बहुत ज्यादा। आपके शोहर ने? मेरे शोहर ने, वो भी इतना बहुत प्यार करते थे। बहुत प्यार करते थे, उसके बगैर कोई काम नहीं करते थे। जब भी फोन करते थे कहते थे मैं अभी आया, 1 मिनट में आ जाते थे। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ ना ये पूछना चाहूँगा कि वो जो आखिरी हफ्ता था उसमें मतलब कुछ आपको लगा हो कि ये बंदा परेशान है, कुछ शेयर किया हो, जैसे कि मियाँ बीवी एक दूसरे से बहुत सारी बातें जो वो सारा दिन की थकान होती है वो होती है, कोई भी मुश्किलात होती हैं तो शेयर कर लेते हैं, दिल हल्का हो जाता है, तो कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको लगी हो कि वो आखिरी हफ्ते में हुई है? आखिरी हफ्ते में वो बीमारी की वजह से, दवाइयों की वजह से ज़्यादातर सोते रहते थे या उठते थे, तो ऐसे एक बात वो जब बीमारी की हालत में थे ना, यही कहते थे कि बंदा बीमार हो के नवाब बन जाता है, नवाबों की तरह हुक्म चलाता है। तो मैंने कहा ये ऐसी बात नहीं है, मुश्किल आती है ख़त्म हो जाती है, हो जाएगी, बिल्कुल। बीमारी आई है आहिस्ता आहिस्ता कवर हो जाएगी, अल्लाह सेहत देगा। बाकी वो जाते वक्त भी यही जब काम का फ़ोन आया, मैंने उन्हें कहा है कि भाई अभी आपका हार्ट ठीक नहीं है, आप नहीं जाओ, भाई बाइक नहीं चला सकोगे। कहते हैं 1 महीना हो गया नहीं आया काम, चलो अब कोई काम आ रहा है, अल्लाह खैर करेगा, मुझे जाने दो, यही कहा था इन्होंने। वो जो आखिरी मुलाकात थी आपकी जाते हुए, कि जब जिस तरह से मतलब हम सुन रहे हैं कि उनको बहुत कॉल्स आ रही थी कि वो जो भी बुलाने वाला था वो चाहता था कि बस ये बंदा आ जाए, हालांकि देखा जाता है तो 1-2 कॉल करके हम किसी और को कॉल कर लेते हैं कि भाई ये काम ही कराना है ना, पैसे दे के काम कराना है, अगर ये बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा तो चलो किसी और को फ़ोन कर लेते हैं, उससे काम करवा लेते हैं। तो कोई परेशानी का लम्हा देखा हो आपने कि लगा हो कि यार ये मजबूरन जा रहा है ये आदमी, कुछ ऐसा? नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद काम की तरफ से कॉल आई थी, वो बड़े खुश होकर जा रहे थे, कह रहे थे मुझे नहीं रोको, कि काफ़ी दिनों बाद काम आया है, मुझे काम पे जाने दो। तो उस वक्त वो जो आपका रोकना था, आज याद तो आता होगा कि काश वो मेरी हाँ बात जी। मान लेते, वो रुक जाते। और जब वो नहा के आए भी थे तो बालों में तेल लगाते थे, उनके हाथ की वजह से वो पूरे महीने बाद नहाए थे, उस दिन बुखार की वजह से नहीं नहा सही। पा रहे थे, उसी दिन नहाए थे, वो नहा के आए हैं, तो उनसे तेल भी बालों में नहीं लगा गया, तेल मैंने लगाया, उन्हें कंघा दिया बालों में, उसके बाद एक रुमाल उनके हाथ में था जो पट्टी की तौर पे इन्होंने बांधा था कि हाथ नीचे लटक नहीं रहा था, फुल रेडी करके ही उन्हें भेजा था यहाँ से। सोचा था कि शायद ये आखिरी जाने मुलाकात लगे थे तो यही पूछा इन्होंने कि मेरे वॉलेट में 100 रुपये खड़ा है, मैंने पेट्रोल डलवाना है, मैंने कहा हाँ जी है। शायद वो भी बच्चों ने वॉलेट में से 50 निकाल लिया था जो कि मुझे नहीं पता था। इनका 2:45 पे मुझे वॉइस आई थी कि ना आपने मेरे वॉलेट में से 50 रुपये निकाला है, और सुनने में यही आ रहा है कि 2:45 बजे ये वाक़या पेश हुआ है। मतलब वो जो आखिरी जो उनकी आवाज़ सुनी आपने वो 2:30 बजे सुनी, 2:35 का टाइम था, और उसके 10 मिनट के बाद वो इस दुनिया में नहीं थे। क्या अपील करेंगी? मरियम नवाज़ शरीफ इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं, वो भी एक ख़ातून है, आप भी एक ख़ातून हैं, कहते हैं कि एक औरत का दर्द, एक औरत का दुख एक औरत ज़्यादा बेहतर समझ सकती है, तो क्या अपील करेंगी? मेरी गुजारिश है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें इंसाफ दिया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। हमारा इसमें कोई कसूर, हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ वाक़या पेश होने वाला है, वो तो अपनी काम की नीयत से निकले थे। हमारी गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिया जाए। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि एक मज़लूम ख़ातून जिसका सब कुछ, जिसकी दुनिया ही उजड़ गई हो, क्योंकि जो हमारे यहाँ मुआशरती हिसाब से जो मियाँ बीवी का एक रिश्ता होता है वो हम सफ़र होता है और वो ताहयात होता है, तो आज जो उसका मतलब वो छत उसके सर से छीन ली गई हो तो उसकी जो तकलीफ़ है वो उसके लफ्ज़ों से आप महसूस कर सकते हैं। और वो अपील सिर्फ़ और सिर्फ यही करती है कि खुदारा उसे इंसाफ दिया जाए ताकि जो उसको ज़ख़म आया है शायद उस पर कुछ मरहम लग सके। देखते रहिए मुजरिम कौन। एक बंदा होता है ना कि यार मिसाल दे रहा हूँ कि छोटी छोटी बात पे गाली देना किसी से, मतलब लड़ पड़ना, कभी नहीं समझ लेंगे। हमें यहाँ 20-25 साल हो गए इस घर में भी, कभी किसी के साथ ना दोस्त के साथ किसी के साथ उसका झगड़ा नहीं हुआ।
मतलब एक इंतहाई काम आदमी था, मोहब्बत करने वाला, शफकत ऐसे ही करने है, वो वाला। बच्चों के साथ, बच्चों ने जो चीज़ कहा है वो बीवी के साथ, माँ के साथ, भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। एक होता है ना कि भाई सिर्फ एक बंदा सिर्फ अपने घर को देख रहा है, वो ऑलराउंडर हर जगह पे वो समझ लें कि वो बाप का फ़र्ज अदा कर रहा था। बड़ा भाई बाप ही होता हाँ है जी। माशरे में। क्या अपील करोगे? गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि मुजरिम को फांसी दी जाए। इसका जो एंड है ना वो लोगों को दिखाया जाए कि मतलब खून का बदला खून। खून का बदला खून होना चाहिए, और माशरे को पता चले कि इतनी सी बात पे किसी की जान ले लेना, किसी भी बात पे हाँ, किसी की जान लेने लेना का हक किसी के पास नहीं है। यही रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि एक मज़लूम भाई और एक वो भाई कि जिसने अभी वो छोटे छोटे बच्चों की कफ़ालत करनी है, तो उसका दुख दर्द उसकी आंखों से, उसके अल्फाज से आप महसूस कर सकते हैं। और उसकी अपील क्या है? उसकी अपील सिर्फ़ और सिर्फ इतनी है कि आज वो सिर्फ़ अपने भतीजों के लिए, अपनी उस भाभी के लिए, अपने लिए, अपनी उस बुज़ुर्ग माँ के लिए जिसका वो सहारा था, उसके लिए एक ही अपील करता है कि खुदारा उन्हें इंसाफ दिया जाए। देखते रहिए मुजरिम कौन। अच्छा सर, क्या कहेंगे जो इब्तदाई तफ्तीश है पुलिस की इस केस में, मतलब आपने कहीं ना कहीं उसकी बीवी को भी इंटेरोगेट किया, कहीं उसकी इन्वॉल्वमेंट कहीं नज़र आती है? बीवी की मर्डर में तो बज़ाहिर ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, और इवन ये अपनी इंटेंशन उससे शेयर भी नहीं करता कातिल। अच्छा, ये ज़रूर है बीवी की मिस्टेक है, बीवी बदअखलाकी, उसके साथ वो जा रही है, तेरे बच्चे हैं, तू शादीशुदा है, तो किस इखलाकी जवाब के साथ एक गैर मर्द के साथ मोटर बाइक पर बैठ कर तुम बाहर जाती हो? जब इसने उसके साथ फ्रैंकनेस की, इस हद तक वो ज़रूर कसूरवार है, उसको फिर शय मिलती है। अदरवाइज़ इस मर्डर में खातून की किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा सर, क्या कहेंगे कि जिस तरीके से ये एक ब्लाइंड मर्डर था और पुलिस ने मतलब जो जदीद तरीके हैं उस तरीके से मतलब इसको इन्वेस्टिगेट किया और ये चीज़ सामने आई कि ये दानिश नामी शख्स है, और फिर पुलिस ने उसे जाके मंडी बाउटिंग से गिरफ़्तार किया, तो अब इस जिद्दत को किस तरीके से देखते हैं कि जब से ये इंडक्ट हुई है पुलिस में? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आईटी में जो हमारे लड़के हैं, हमारे जो यूनिट्स बने हुए हैं, हम लोग मोस्टली अल्लाह की रहमत से हम केसेस में कामयाब हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस अनट्रेस होते हैं, लेकिन आईटी की हेल्प से हम कामयाब हो जाते हैं। तो ये एक इस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लगे रहते हैं। अब मुदई को पता भी नहीं होता कि हमारे लड़के दिन रात पूरी जाग के पूरी रात एनालिसिस करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स के डेटे को चेक करते हैं, मूवमेंट्स देखते हैं मुल्ज़मान की, उसके अलावा उस जो विक्टिम था उसकी मूवमेंट देखते हैं। इवन हम लोग जो है ना, जब तक टारगेट तक नहीं पहुंचते, आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारे लड़के रेस्ट नहीं करते। सर, क्या मैसेज देंगे लोगों को ये जो इस किस्म के वाक़यात इसकी रोकथाम के लिए, क्या मैसेज देंगे? देखें जी, हाँ, बात वही है कि सोशल जो हमारा सिस्टम है ना, वो कोलैप्स कर चुका है। अब ख़ातून है, उसके 3 बच्चे हैं, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, वो कब जा रही है, कब आ रही है, बच्चे घर में छोड़ के जा रही है। देखें, ये यहाँ से बिगाड़ शुरू हो रहा है ना। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारे पास ईमान है, तो उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। नमाज भी हम पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, हम बाकी तमाम जो हमारे फ़राइज़ पूरे करते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है, जब इसकी बारी आती है तो फिर हम हर चीज़ को भूल जाते हैं। तो जो बुज़ुर्ग हैं, जो मोहल्ले में एक निज़ाम होता था पहले कि मोहल्ले में लोग होते थे, वो इंटरसेप्ट करते थे, इंटरफेयर करते थे, भी तुम्हारा लड़का, तुम्हारी लड़की ये हरकत कर रहा है, तो उसके बाद उसको इनिशियली काबू कर लिया जाता था। वो चीज़ें मिसिंग हैं। अब जो यंगस्टर्स हैं, जो मैं उसकी बीवी भी कोई बहुत ज़्यादा उम्र की नहीं, वो भी यंग है, तो इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई निज़ाम हमारा सोशल सेटअप में है ही नहीं। एंड रिज़ल्ट क्या होता है कि जब बड़े बड़े वकूए होते हैं, ये नॉर्मेलिटीज़ जो सोशल सिस्टम में आई हुई हैं, उसकी वजह से अगर हम उसको बहाल कर सकें तो ये चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह।
जी तो नाजरीन, आपने सुनी डीएसपी साहब की बातें, तो यहाँ मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगा। मैं अक्सर कहता हूँ अपने बच्चों पे नज़र रखें, लेकिन उसको आज हम इस तरह कहें कि खुदारा अपने रिश्तों पर नज़र रखें। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, ये वो होती है, लेकिन जो वो हमारा जो एक सिस्टम है वो उसकी खूबसूरती यही है कि हमारे रिलेशंस की वो बाउंडिंग, जहाँ रिलेशन गैप्स आएंगे वहाँ इस किस्म के प्रॉब्लम्स, इस किस्म के मामलात आएंगे। जी तो नाज़रीन, आज का आपने प्रोग्राम देखा, मुद्दइयों ने बात की, और स्पेशली वो दो माएँ जो कि एक उसकी सगी माँ थी और एक उसकी सास थी, जो कहती है कि मतलब मुझे अपने बेटों से ज़्यादा इस पे प्यार था, इस पे मान था, क्योंकि ये एक खूबसूरत और एक बेहतरीन इंसान था जिसने 10 सालों में कभी मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ नहीं दी, जिसने 10 सालों में मतलब इतना करीब हो गया था कि मुझे लगता था कि मेरे सगे बेटों से ज़्यादा करीब ये है। तो ये सारा मामला क्या था, ये सारा कुछ हमने आपके सामने रखा। क्या ये वही गैरत का शाखसाना था या फिर वही अदम बर्दाश्त? तो फ़ैसला आपने और इदारों ने करना है। इस दुआ के साथ, या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या रहमुर राहिमीन, इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।